اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی، تحمید و تقدیس اللہ رب العزت والجلال کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، مسلمان بنایا اور اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا۔ بے شمار درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہوں رسول رحمت، ساقی کوثر، شافع محشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ معزز حاضرین جمعہ، نوجوان بھائیوں، بزرگان دین، پیارے بچوں اور خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ آج ہم اور آپ رمضان کی مقدس ساعتوں سے گزر رہے ہیں، مقدس لمحوں سے گزر رہے ہیں، خیر و برکت کے ان لمحوں سے گزر رہے ہیں جن لمحوں میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر اپنے رحم و کرم کی اور اپنے نوازشوں کی کرم کرتا ہے، اس پر رحم و کرم کی برکھا برساتا رہتا ہے، اپنے فیوز و برکات سے ہمیشہ اپنے بندوں کو مستفید کرتا رہتا ہے۔ تو اس مبارک گھڑی پہ ہم سب کو اپنے رب کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس پاک پروردگار نے ہمیں وہ حسین ساعات عطا کی ہیں، جن حسین ساعات کے لیے، جن حسین لمحات کے لیے سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان سے پہلے 6 مہینے پہلے سے رمضان کے استقبال یا رمضان کی تیاری میں لگ جاتے تھے۔ آتا ہے کہ اللہم بلغنا رمضان، سلف صالحین یہ دعا کیا کرتے تھے 6 مہینہ تک لگاتار کہ اے اللہ ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ عطا کرنا مولا، اے اللہ رمضان کی مبارک گھڑیوں سے ہمیں مستفیض ہونے کا موقع عنایت کرنا، یہ دعا کیا کرتے تھے سلف صالحین۔ آج ہمیں بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی سلف کے اس طریقے کو اپنائیں، سلف کے اس نقش کو اپنائیں اور اس طریقے کو اپنائیں اور ان دعاؤں کا اہتمام ہمیشہ اپنی زندگی میں کرتے رہیں۔ آج ہم اور آپ دیکھیے، آنے والے پچھلے دنوں میں یا پچھلے کچھ مہینوں میں دیکھ لیجئے، یا پچھلے کچھ مہینوں کو چھوڑ کر کے پورے 1 سال کا محاسبہ کیجئے، وہ لوگ جو ہمارے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، اٹھا کرتے تھے، جو ہمارے ساتھ ایک دسترخوان پر ہوا کرتے تھے، جن کے ساتھ ہماری نجی محفلیں جمع کرتی تھی، ہنسی مذاق ہوا کرتی تھی، آج وہ ہمارے بیچ نہیں ہے۔ آج وہ ہم سے دور اور اتنی دور چلے گئے کہ پھر دوبارہ کبھی ملنا ممکن نہیں ہے۔ نہ وہ بوڑھے تھے، نہ بیمار تھے، نہ عمر زیادہ تھی، کچھ نہیں، بس ایک وقت پورا ہوا، بلاوا آیا اور چلے گئے۔ یہ رمضان انہیں نصیب نہیں ہے۔ ہماری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ایک بار پھر اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے مقدر فرمایا ہے۔ رمضان کی اہمیتوں کا اندازہ یا اس کی فضیلتوں کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 لوگ آئے اور دونوں نے آ کر بیک وقت اسلام قبول کیا۔ ان دونوں آدمیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اسلام قبول کیا، اور ان میں کا ایک آدمی ایسا تھا جو روزہ، نماز اور دیگر نیکی کے کاموں میں بہت تیزی کیا کرتا تھا، بہت جد و جہد کیا کرتا تھا، اور وہ شخص اتنا نشیط اور اتنا ایکٹیو تھا کہ وہ جنگ میں شامل ہوتا ہے اور اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے، شہادت کا جام نوش کرتا ہے اور پھر اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا جاتا ہے۔ اس کا دوسرا ساتھی جس نے اس کے ساتھ اسلام قبول کیا تھا، وہ شخص مزید 1 سال تک زندہ رہتا ہے، مزید 1 سال تک زندہ رہتا ہے۔ اس کے بعد اس کی وفات ہوتی ہے۔
حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں جنہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانی کہا کہ تم جنتی، ابو بکر تم جنتی، عمر تم جنتی، فلاں تم جنتی، فلاں تم جنتی، انہی میں سے ایک طلحہ بن عبید اللہ بھی ہے جنہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ طلحہ تم بھی جنتی ہو۔ اسی طلحہ بن عبید اللہ کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک رات سویا تھا، خواب میں دیکھتا ہوں کہ جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا ہوں، اور وہی دونوں آدمی جن دونوں آدمیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اسلام قبول کیا تھا، میں دیکھتا ہوں کہ ان میں کا ایک وہ آدمی جو عملی طور پر تھوڑا سا سست تھا، بہت زیادہ ایکٹیو نہیں رہتا تھا، اور ایک وہ آدمی جو بہت زیادہ ایکٹیو رہتا تھا، بہت زیادہ نشیط رہتا تھا، اور جس نے شہادت کا درجہ پایا، وہ دونوں موجود ہیں۔ ایک فرشتہ آتا ہے جنت کے دروازے سے، اور وہ آدمی جو 1 سال کے بعد جس کی وفات ہوئی اور جو نماز روزہ میں بہت کم نشیط تھا، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ غفلت کے شکار تھے چونکہ وہ بھی صحابی رسول تھے، لیکن پہلے کے مقابلہ میں وہ تھوڑا کم تھے، دیکھا کہ وہ فرشتہ آتا ہے اور ان کو بلا کر پہلے ان کو جنت میں داخل کر دیتا ہے، پھر دوبارہ آتا اور اس کے بعد اس آدمی کو جس نے شہادت کا جام نوش کیا تھا، جو شہید کے درجے پر مرا، اس شخص کو اس کے بعد فرشتہ لے کر کے جنت میں جاتا ہے، اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جاتا ہے کہ ابھی آپ کا وقت نہیں آیا ہے، ابھی آپ کی باری نہیں ہے، آپ جائیں۔ بہرحال حضرت طلحہ بن عبید اللہ صبح ہوتی ہے، صحابہ کرام کے درمیان اس بات کو رکھتے ہیں، اپنے اس خواب کو بیان کرتے ہیں کہ دیکھیے ایسا ایسا مسئلہ ہے، کل رات میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا۔ صحابہ میں یہ بات گردش کرنے لگتی ہے، اور ہر شخص کی زبان پر یہ واقعہ چرچے میں آ جاتا ہے کہ طلحہ بن عبید اللہ نے آج ایسا ایسا خواب دیکھا ہے۔ بات پہنچتے پہنچتے کونین کے تاجدار تک پہنچتی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کہتے ہیں کہ اے میرے ساتھیو، اس میں تعجب کرنے کی کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے وہ آدمی شہادت کے درجے پر فائز ہوا، ٹھیک ہے وہ شخص بہت زیادہ نشیط تھا، لیکن کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اس کے بعد وہ شخص جو سب سے پہلے جنت میں گیا ہے، اس کے بعد وہ شخص 1 سالوں تک زندہ رہا، اور اس 1 سال میں اس شخص نے رمضان کے مبارک مہینے کو بھی پایا ہے۔ اللہ اکبر! یہ رمضان کی برکت ہے، یہ رمضان کی فضیلت ہے کہ رمضان میں اللہ رب العالمین اپنے فیض اور اپنے برکات اور اپنی رحمتوں اور نوازشوں کو اپنے بندوں پر ہمیشہ اس کی برسات کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو انہی لوگوں میں سے بنائے، آمین۔ حضرات گرامی، یہ رمضان کا مہینہ اتنا مقدس مہینہ ہے کہ اس مہینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اذا جاء رمضان، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وصفدت الشیاطین، اور شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ رمضان کا مہینہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اے لوگو، جب تمہاری زندگی میں یہ مہینہ آ گیا، جب تمہاری زندگی میں اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو مقدر کر دیا، تو اس مہینے کا تقاضا یہ ہے اور اس مہینے کا پیغام تمہارے نام یہ ہے کہ اس مہینے کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرو، اور ان تمام تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد انسان تقوی کی منزل کو پار کر سکتا ہے، تقوی کی منزل کو حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، مسلمانوں خوش ہو جاؤ، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے
کہ ہم گنہگاروں کو، سیاہکاروں کو، بدکاروں کو اللہ اتنا رحیم ہے کہ وہ ہمیں بہت پہلے ہی ایمان والا کہہ رہا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ ایمان والا۔ یا ایھا الذین آمنوا، عام انسانوں نے کہا، لوگوں نے کہا، یا ایھا الناس نے کہا، سیدھا مطلق نہیں کہا ہے لوگوں۔ یہ ہماری تعظیم ہے ہم مسلمانوں کی، ہم امت محمد کی یہ تعظیم ہے، تکریم ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایمان والا کہہ کر کے مخاطب فرما رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اور سنو یہ رمضان کا مہینہ، یہ روزے کا رکھنا، یہ روزے کی فرضیت کوئی نئی چیز نہیں، تم سے پہلے بھی جتنی امتیں آئی ہیں، جتنی قومیں آئی ہیں، اللہ رب العالمین نے ان تمام قوموں پر روزے کو فرض کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی نوعیت الگ ہوا کرتی تھی، ان کی کیفیت الگ ہوا کرتی تھی، تمہارے روزے کی کیفیت الگ ہے، لیکن تمہارے اوپر جس روزے کو فرض کیا گیا ہے وہ روزہ کوئی نئی چیز نہیں، بلکہ یہ روزہ تم سے پہلے کی امتوں پر بھی فرض کیا گیا۔ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے میرے بندو، اس رمضان کے روزے کو فرض کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے لعلکم تتقون، تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، تمہارا دل خشیت الہی سے بھر جائے، تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ روزے کا مقصد ہے، یہ روزے کا پیغام ہے کہ لوگوں تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والا بن جاؤ۔ آج رمضان کے اس مقدس مہینے میں جہاں ایک طرف عبادات کا اہتمام کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، وہیں اس بات سے بھی ہم انکار نہیں کر سکتے کہ اس رمضان کی عظمتوں کو اور اس کے تقدس کو پامال کرنے والے بھی بہت سارے افراد ایسے ہیں جن کا تعلق ہماری سوسائٹی سے ہے، ہمارے خاندان سے ہے، ہمارے گھروں سے ہے، ہمارے اس کمیونٹی سے ہے، لیکن وہ اس کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ اس کی عظمتوں کو نہیں سمجھتے، وہ اس کی یہ رمضان کا مہینہ اپنے اندر کس قدر خیر و برکت کو لے کر کے آیا وہ اس کو نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ اللہ نے زندگی عطا کی ہے اور یہ موقع عنایت کیا ہے، اس موقع کا بھرپور ہم اور آپ فائدہ اٹھائیں۔ قدم قدم پر اس ماہ مبارک میں اللہ تعالی خیر کی بارش برسا رہا ہے، خیر و برکت کی بارش برسا رہا ہے۔ اب ہم میں سے کون کس قدر تیز اور طرار ہے اور کس قدر خوش نصیب ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اور اس کی برکتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لے۔ یہ کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں ہے، فلسفے کی بات اور کسی دانشور اور مفکر کا قول نہیں، بلکہ پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رمضان کا مہینہ اتنا بابرکت مہینہ ہے، اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ ہر دن آسمان سے فرشتے آواز لگاتے ہیں، آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکیوں اور بھلائیوں میں سبقت کرنے والے آگے بڑھو، یا باغی الخیر، اے خیر کے طلبگاروں آگے بڑھو، ویا باغی الشر اقصر، اور بدکاریوں کو، گناہوں کو، معصیت کے کاموں کو انجام دینے والوں تم رک جاؤ، یہ مہینہ تمہارا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ اللہ والوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ان لوگوں کا ہے جو لوگ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، جو لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، جو لوگ روزے کے مقصد کو سمجھ رہے ہیں، اس کی حقیقتوں کو سمجھ رہے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ ان لوگوں کے لیے خیر و بھلائی کا مہینہ ہے جو راتوں میں قیام اللیل کرتے ہیں، جو مسجدوں میں کھڑے ہو کر اللہ کے بارگاہ سجدہ ریز ہوتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ من قام رمضان ایمانا واحتسابا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ رات
کو ہم چوراہوں پر گزارتے ہیں افطار کے بعد، عموماً مسلم معاشرے کی حالت ہے، چاہے وہ شہروں کا معاملہ ہو یا دیہاتوں کا معاملہ ہو، اکثر آپ کو دیکھنے اور سننے کو ملے گا کہ رمضان کے مہینے میں خصوصاً افطار کے بعد رات کا جو پہلا حصہ ہوتا ہے اس وقت میں اکثریت ہم مسلمانوں کی کھانے پینے گھومنے پھرنے پر دھیان دیتی، شاپنگ پہ دھیان دیتی ہے۔ اکثریت، بہت کم لوگ ہیں جو تراویح کی عظمت کو، افطار کی عظمت کو، قیام اللیل کی عظمت کو سمجھ پاتے ہیں۔ اور بہت سارے، اور ہم اہل حدیثوں میں تو سب سے بڑی بیماری آج کل یہ آ گئی ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں ارے یار تراویح کی نماز کوئی فرض تو نہیں ہے، چھوٹ بھی گئی تو کوئی بات نہیں۔ اللہ کے بندو، ٹھیک ہے فرض نہیں ہے، یہ تو اللہ کے نبی کا احسان ہے ہم سب کے اوپر کہ اللہ کے نبی نے بار بار اس پہ مداومت نہیں فرمائی، بار بار جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھنا چھوڑ دیا؟ اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں تمہارے اوپر تمہارے حرص کو دیکھ کر کے اور تمہارے اشتیاق اور شوق کو دیکھ کر کے مجھے خوف ہوتا ہے کہیں ایسا نہیں کہ تمہارے اوپر تراویح کی نماز کو فرض قرار دیا جائے۔ تو یہ تراویح کی نماز ٹھیک ہے، یہ فرضیت کے درجے میں نہیں ہے، لیکن اس کی عظمت اپنی جگہ مسلم ہے، اور اس کی عظمت اس قدر ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من قام رمضان ایمانا، کوئی شخص ایمان کی حالت میں ہے، اہل ایمان میں سے ہے، اور وہ قیام اللیل کرتا ہے، تراویح کی نماز پڑھتا ہے احتساباً اللہ رب العالمین سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اللہ رب العالمین سے اس بات کی تمنا کرتے ہوئے کہ اللہ مجھے اس کا اجر ضرور دے گا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ او میرے بھائیو، نوجوان بھائیو، خصوصاً جو لوگ تراویح سے لاپرواہی کا اختیار کرتے ہو، جو لوگ تراویح سے بھاگتے ہو، راہ فرار اختیار کرتے ہو، سنو پیارے نبی نے کیا کہا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اگر تم امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کر تراویح کی نماز پڑھو گے، پچھلے سارے کے سارے گناہ اللہ رب العالمین تمہارے معاف فرما دے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ان فضیلتوں کو صرف بیان کرنے کے لیے اور سننے سنانے کے لیے نہ رکھا جائے، بلکہ اس پہ عمل کیا جائے اور اس کو عملی طور پر نافذ کرنے کی کوشش کی جائے۔ عمل کر کے دیکھیے، برت کر کے دیکھیے، اللہ اس کا بدلہ ضرور دے گا۔ یہ مہینہ جھوٹ، لغویات، منکرات، فحش اور ان تمام چیزوں سے روکتا ہے جس سے انسان کے سماج میں بدامنی پھیلتی ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں اسی بات کی ٹریننگ دیتا ہے۔ یہ تربیتی کورس کا مہینہ ہے، ریفریشر کورس کا مہینہ ہے، ٹریننگ ہوتی ہے اپنے بچے، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی ٹریننگ کرواتا ہے اس ایک مہینے میں کہ بھوک پیاس کی شدت کو برداشت کرو، تب نہ تمہارے پڑوس میں جو غریب ہے، جو نانے شبینہ کے محتاج ہیں، جن کے بچے بھوکوں سے بلبلا رہے ہیں، ان کی بھوک اور پیاس کی شدت کا احساس تمہیں ہوگا۔ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ مسلمانوں، تم ان ساری چیزوں کو چھوڑ دو جن چیزوں کے چھوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے تمہیں۔ عام عبادات کو دیکھیے، نماز پڑھیے، نماز میں کیا ہوتا ہے؟ ایسے پڑھنا ہے، ایسے کرنا ہے، یہ کہنا ہے۔ حج میں بھی وہی معاملہ ہے، آپ کو یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ ان سارے عبادات میں کرنے کی ترغیب ہو رہی ہے، لیکن رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ اس میں کہا جاتا ہے کہ آپ کو یہ نہیں کرنا ہے، کھانا جائز نہیں کھانا ہے، بیوی جائز ہے، بیوی سے نہیں ملنا ہے، صبح سے شام تک پانی کا پینا، کھانا کھانا، یہ سب جائز ہے، مباح چیزیں، لیکن نہیں کرنا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، روزے کی حالت میں، عام حالت کی بات تو الگ ہے، لیکن روزے کی حالت میں بطور خاص جھوٹ نہیں بولنا ہے، جھوٹی گواہی نہیں دینی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ٹریننگ ہے بندوں کی،
اور اللہ رب العالمین اسی کے ذریعے اپنے بندوں کو گناہوں سے پاک کرنا چاہتا ہے کہ بندوں کی جب عملی مشق ہو جائے، یہ 1 مہینہ جب وہ اس کی مشاقی ہو جائے، تو پھر اسی پتھ پر، اسی نہج پر سال کے 11 مہینوں پر بھی بندہ عامل رہے اور اس پر چلتا رہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اپنے گناہوں سے ہم توبہ کریں، اپنے گناہوں سے ہم توبہ کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، استغفار کریں۔ دعا کے باب میں بھی ہم بہت پیچھے ہیں، دعائیں نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ موقع عنایت کیا ہے کہ اس مبارک مہینے میں ہم دعاؤں کا کثرت کے ساتھ اہتمام کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم کہ اے آدم کی اولاد، اگر تمہارے گناہ آسمان بھر کے ہو جائے، آسمان بھر کر کے تمہارے گناہ ہو جائے، ثم استغفرتنی، اور اس کے بعد تم مجھ سے استغفار کرتے ہو، غفرت لک، میں تجھے بخش دوں گا، میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اور قرآن میں اللہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جہاں ایک طرف پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کا ذکر کیا، اور اسی کے متصل، اسی کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے دعا کا بھی ذکر کیا اور کہا او میرے بندو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب تجھ سے اے میرے پیارے حبیب، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ میرا رب کہاں ہے، انی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، آپ انہیں کہہ دیجئے کہ میں ان سے بہت زیادہ قریب ہوں، میں اپنے بندوں سے سب سے زیادہ قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ میرا بندہ جب پریشانیوں کے عالم میں ہوتا ہے، میرا بندہ جب کسی پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے، کسی مشکل کی گھڑی میں ہوتا ہے، اور جب وہ بندہ، میرا وہ بندہ جب اپنے الہا اور تضرع کے ساتھ مجھے یاد کرتا ہے، مجھے پکارتا ہے، اپنی فریاد میرے سامنے رکھتا ہے، اذا دعانی فلیستجیبوا لی، میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، میں اس کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہوں، میں اس کی ضرورتوں کی تکمیل کرتا ہوں۔ ہے لیکن بندو مجھے پکار کر تو پہلے دیکھو۔ آج نتیجہ یہ ہے کہ آج اس اللہ کو پکارنے کے لیے آج ہمارے اوپر پابندیاں لگائی جا رہی کہ ڈائریکٹ تمہاری باتوں کو اللہ سن نہیں سکتا۔ میرے بھائیو، قرآن کی آیت کہہ رہے کہ اذا دعانی فلیستجیبوا لی، تم مجھے بلا کر کے دیکھو، مجھے پکار کر کے دیکھو، میں ڈائریکٹ تمہاری پکار سنوں گا۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم اپنے رب کو یاد کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور ان گناہوں کے نہ کرنے کا عزم کریں۔ سچی توبہ کریں گے، نیک توبہ کریں گے، اور اس عزم اور اس ارادے کے ساتھ توبہ کریں گے کہ اللہ دوبارہ اب یہ گناہ میں نہیں کروں گا، سچی توبہ کرتا ہوں تیرے حضور، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزے جہاں بہت سارے مسافرین ہیں، والدین ہیں، وہیں روزے دار بھی ہیں، روزے دار کی دعائیں رد نہیں ہوتی ہے، روزے دار کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اور وہ افطار کی گھڑی جس وقت بندے کو خوشی اور مسرت حاصل ہوتی ہے، فرحت و شادمانی حاصل ہوتی ہے، اس وقت میں آپ اپنے آپ کو، ہم اپنے آپ کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے والدین کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے زندہ اور مردہ تمام لوگوں کو یاد کریں، تمام لوگوں کو خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں جو دنیا سے جا چکے ہیں۔ اللہ ان کی بخشش فرما دے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ انہیں جنت الفردوس کا مکین بنائے، اور جو زندہ ہیں اللہ ان کے بھی گناہوں کو معاف فرما دے، اور اللہ رب العالمین انہیں خیر کے راستے پر قائم و دائم رکھے، توحید کے راستے پر قائم و دائم رکھے، ایمان و صحت کے ساتھ اللہ رب العالمین انہیں زندہ رکھے اور اپنا بنا کر کے رکھے۔ یہ دعا ہمیشہ انسان کو کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے یہ رمضان کا مہینہ اور اس کا پیغام یہ ہے کہ انسان
جو کچھ خود بھی کھائے اپنے بھائیوں کو بھی کھلائے۔ ہم میں سے ہر آدمی اگر یہ معمول بنا لے کہ ہر روز ہم ایک روزے دار کو افطار کرائیں گے۔ اچھا، ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ عام طور سے کسی روزے دار کو آپ کہیے کہ چلیے آج میرے ساتھ افطار کر لیے، تو وہ سامنے والا آدمی اس کو جو نہیں برا محسوس کرتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے، اس میں اپنی کثر شان سمجھتا ہے کہ فلاں کے دسترخوان پر، فلاں کے گھر، فلاں کے دروازے پر ہم کیوں بیٹھ کر کے افطار کریں۔ میرے بھائیو، یہ محبت کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے۔ اگر کسی کے دسترخوان پر ہم جاتے ہیں اور کوئی ہمیں بلاتا ہے یا ہم کسی کو بلاتے ہیں تو یہ آپس میں محبت، اخوت اور ترحم کا اور سلسلہ بڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا کہا؟ تحادو تحابو، آپس میں ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیا کرو، ہدیہ لین دین کیا کرو، تحابو، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ تو ہم میں سے اگر کوئی شخص کسی کو دعوت افطار دے، اور یہ کوئی ضرور نہیں کہ ہم صبح میں آپ کو دعوت دیں کہ آج شام میں آپ میرے ساتھ افطار کیجیے گا، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ افطار کا وقت ہو گیا، آپ نظر آ گئے، بھائی صاحب چلیے آئیے میرے ساتھ افطار کر لیجئے، کوئی اس میں کسر شان نہیں، کوئی اس میں آپ کی گستاخی نہیں، کوئی اس میں انسلٹری کا معاملہ نہیں ہے۔ آپ چاہیے کیجیے اور اپنے اس بھائی کو، جس بھائی نے آپ کو افطار کرانے کے لیے بلایا ہے، اس کو موقع دیجئے اجر و ثواب کے لوٹنے کا، اور آپ بھی ایسا کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کو افطار کراتا ہے، ہم روزے دار ہیں، آپ بھی روزے دار ہیں، آپ کو ہم نے بلایا اپنے دسترخوان پر اور آپ کو ہم نے افطار کرایا، تو آپ کے اجر میں سے بغیر کسی کمی کے، بغیر کسی کاٹ چھاٹ کے، جو آپ کا اجر مقدر ہے، جو اللہ نے آپ کے لیے اجر و ثواب لکھ دیا وہ آپ کا ہے ہی، اس میں سے بغیر کسی کٹوتی کے اتنا ہی اجر اللہ رب العالمین مزید مجھے دے گا، اس لیے کہ ہم نے بحیثیت روزے دار آپ کو افطار کرایا ہے۔ یہ روزے دار کو افطار کرانے کی فضیلت۔ بس اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم اچھی چیز کھائیں گے اور جس کو بلا کر کے لے آئے اس کو خراب چیز کھلا دیں، نہیں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، خیر کو اور بھلائی کو اس وقت تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ اس چیز کو اللہ کی راہ میں تم خرچ نہ کر دو جو تمہاری نظروں میں سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پیاری ہے۔ ایسا تھوڑی ہے کہ کوئی غریب آدمی ہمارے دسترخوان پر آیا تو اس کا اسٹیٹس بدل گیا اور ہمارا اسٹیٹس بدل گیا، نہیں۔ ایک دسترخوان پر ہم دونوں کلمہ گو ہیں، ہم دونوں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والے ہیں، اور ہم دونوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور ہم دونوں مسلمان ہیں۔ اس لیے ایک مسلمان کے اسلام کا تقاضا یہ ہے، اور ایک مسلمان کا احترام اسی وقت باقی ہے کہ جو ہم کھائیں وہی اپنے بھائی کو بھی کھلائیں، وہی اپنے بھائی کو کھلائیں، تفریق نہیں کریں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں اس بات کی ٹریننگ دیتا ہے کہ انسان صلہ رحمی کرے، انسان کیا کرے؟ صلہ رحمی کرے، اور صلہ رحمی کرنے کا فائدہ جانتے ہیں؟ اگر کوئی اپنے رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتا ہے اور رشتہ دار کے ساتھ اس کے خیریت جاننے کی کوشش کرتا ہے، اس کے اچھے برے کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا شخص، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ آج صبح آپ خالی ہاتھ نکلے، عید کی شاپنگ کرنی ہے بچوں کے لیے، مال نہیں ہے، اکاؤنٹ خالی ہے، لیکن آپ نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کیا ہے، حسن سلوک کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اپنے سامنے رکھیے کہ من احب ان یبسط له فی رزقه وان ينسى له فی اسره فلیصل رحمہ۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اللہ اس کے رزق میں بڑھوتری کر دے، اضافہ کر دے، اور اس کی عمر میں برکت ہو۔ یاد رکھیے گا، بڑا قیمتی پیغام ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔
اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی رزق میں برکت ہو، اس کی روزی میں برکت ہو، ساتھ ہی ساتھ اس کی عمر میں بھی برکت ہو، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تمہارے رشتہ دار اگر تم سے ناراض ہیں، تمہارا بھائی تم سے ناراض ہے، تمہارے والدین تم سے ناراض ہیں، تمہارے پڑوسی تم سے ناراض ہیں، اے مسلمانوں، اس خطبہ جمعہ کے ذریعے میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں کہ دیر مت کیجئے، تاخیر مت کیجئے، چاہیے نماز پڑھنے کے بعد اپنے ان روٹھے ہوئے بھائیوں کو منا لیجئے، اپنے روٹھے والدین کو منا لیجئے، اپنے روٹھے رشتہ داروں کو منا لیجئے، اللہ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا، اللہ آپ کی روزیوں میں برکت عطا فرمائے گا، آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ خیر و برکت کے دروازے آپ کے لیے کھول دے گا۔ لیکن کر کے تو دیکھیے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کسی کی مدد کر دیا، کسی کمزور کی، تو ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم یہ احسان کرتے ہیں اس کے اوپر کہ ہم نے فلاں کی مدد کی ہے۔ نہیں، سماج کا وہ سب سے کمزور انسان وہ ہمارے لیے محسن ہے، وہ ہمارے شکریہ کا مستحق ہے، اس لیے کہ اگر ہم نے اس کی مدد کی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، اے لوگو جب تم کسی کمزور کی مدد کرتے ہو، کسی کمزور کی جب تم داد رسی کرتے ہو، کسی بیوہ اور مسکین اور یتیم کے ساتھ تم خیر و بھلائی کا معاملہ کرتے ہو، سماج کے کسی کمزور طبقے کے ساتھ اگر تم خیر و بھلائی کا معاملہ کرتے ہو، انما تنصرون وترزقون، سنو اسی بھلائی کی وجہ سے، اسی اچھائی کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرتا ہے اور تمہیں رزق عطا کرتا ہے۔ انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، تم اپنے کمزوروں کے ذریعے رزق دیے جاتے ہو اور مدد کیے جاتے ہو۔ تو رمضان کے اس مبارک مہینے میں، اس مقدس مہینے میں، رمضان کے اس پیغام کو ہم سمجھیں اور اس حقیقی پیغام کو عملی زندگی میں برتنے کی کوشش کریں، تبھی جا کر کے ہم اور آپ کامیاب ہوں گے۔ رمضان کا وہ آخری پیغام لعلکم تتقون، ان ساری چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ آپ حقیقی متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ جب رمضان کا مہینہ ختم ہو تو پھر آپ اپنی پرانی روش پر نہ آ جائیں۔ رمضان کے مہینے میں، رمضان کے دنوں میں جو مسلمان آپ دکھ رہے تھے وہی مسلمان آپ رمضان کے بعد بھی دکھے۔ یہ نہیں کہ رمضانی مسلمان بن گئے اور رمضان کے بعد پھر جب عید کا چاند آیا تو اپنی پرانی روش پر آ گئے، مسجد چھوڑ دیا، مدرسے چھوڑ دیا، نماز چھوڑ دیا، زکوٰۃ چھوڑ دیا، ساری چیزوں کو چھوڑ دیا۔ نہیں، اگر ایسا کرتے ہیں تو پھر آپ اللہ کے ان نیک بندوں میں سے شمار نہیں کیے جائیں گے، بلکہ آپ دین کا مذاق اڑانے والے اور شاعر اسلام کا مذاق اڑانے والے اور اللہ کے اس دین کا مذاق اڑانے والے قرار دیے جائیں گے، اور اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے ہاں آپ سزا کے مستحق ہوں گے اور اس کے عذاب سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے میرے اسلامی بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، یہ ایام بڑے قیمتی ایام ہیں، فرصت کے ایام ہیں۔ ان ایام میں اپنے رب کو راضی کرنے کا کام کریں، وہی شخص کامیاب ہے۔ یہ اچھے پکوان، یہ کھانے پینے، مسلمانوں کی ایک بہت بڑی بیماری یہ ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں تلاوت، ذکر و اذکار، استغفار، صدقہ اور خیرات، یہ جو اہم چیزیں ہیں جس کی وجہ سے رمضان ہے، جس کی وجہ سے رمضان میں اللہ رب العالمین خیر و برکت کے دروازے کھول دیتا ہے، ان چیزوں کو ہم بلا کر کے، ان چیزوں کو ہم گنوا دیتے ہیں اور اس کی جگہ پر اچھے کھانے پینے کی چیز، اچھے پکوان، اچھے ڈش اور اچھے لیٹسٹ فیشن کیا ہے اس سال اس مارکیٹ میں، چاہے وہ عورتوں کا معاملہ ہو، جینس کا معاملہ ہو، سب کی وہی صورتحال ہے کہ جو اہم چیز ہے اس اہم چیز کو ہم کھو دیتے ہیں، اور جو غیر اہم چیز ہے جس کا فائدہ
بہت مختصر وقت کے لیے ہے اور جس کا کوئی صرف دنیاوی فائدہ ہے، وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے، اخروی کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم اس کے پیچھے اپنے وقت کو گنوا دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ کے واسطے ہم ایسا نہ کریں، بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے سماج و معاشرے کے، کوئی ضروری نہیں کہ بہت مہنگا اگر ہم نے کپڑا پہن لیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ رمضان ہمارا بہت اچھا کٹ گیا، نہیں۔ لیس العید لمن لبس الجدید، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لیس العید لمن لبس الجدید، عید اس کی تھوڑی ہے جس نے نیا کپڑا پہن لیا، عید اس کی نہیں جس نے نیا کپڑا پہنا، عید اس کے لیے ہے لمن خاف الوعید، جو قیامت کے دن سے ڈرتا ہے، جو وعید کے دن سے ڈرتا ہے، عید اس کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرے۔ اور اللہ نے اس مہینے میں جو کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، یا اس مہینے کا جو حقیقی پیغام ہے، اس پیغام کو ہم نے قبول کر لیا، اور جو حقیقی تقاضے ہیں ان تقاضوں کو ہم نے اگر پورا کر لیا تو پھر ہم کامیاب ہیں، بامراد ہیں، اور آخرت میں انشاءاللہ ہم سرخرو ہوں گے اور اجر و ثواب سے ہم محروم نہیں ہوں گے۔ لیکن جن لوگوں نے وقت کو گنوا دیا اور اس وقت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، تو وہ لوگ ہیں خسرت دنیا والآخرہ، جو دنیا میں بھی نقصان اور آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے اور گھاٹے کا سودا کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ اس لیے میرے اسلامی بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ رمضان کے پیغام کو جانیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور رمضان جو تربیتی مہینہ ہے، اس تربیتی مہینہ میں، اس عملی مہینہ میں ہم اپنے آپ کو بھی اور اپنی نئی نسلوں کو بھی، ہمارے یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کی محبت ہم اپنے دلوں میں لیے پھرتے ہیں کہ ہم ان کے باپ ہیں، ہم ان کی ماں ہیں، بچہ ہمارا بڑا کمزور ہے، بہت نازک ہے، اور اس قدر پیار و محبت میں ہم اس بچے کو کی عمر کو نکال دیتے ہیں یا ان کے ایام کو ختم کر دیتے ہیں۔ 10 سال 12 سال 14 سال کے ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے بچے روزہ رکھنے کے عادی نہیں ہو رہے۔ آپ سلف صالحین کی زندگی کو پڑھیے، زبردستی کھلونا دے دے کر چھوٹے چھوٹے بچے 5 سال 4 سال کے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے، عادی بناتے تھے کہ جب عادت پڑے گی تب جا کر کے یہ بچہ روزہ رکھنے کے قابل ہوگا۔ آج ہمارے سماج کی حالت یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو روزہ رکھنے سے خود روکتے ہیں۔ اگر بچہ اپنی دلچسپی دکھاتا بھی ہے تو ہم اس بچے کو روزہ رکھنے سے روکتے ہیں، اور نتیجہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ پھر وہی بچے جب بلوغت کی عمر کو، حالانکہ انسان جب بالغ ہو جاتا ہے، چاہے بچہ ہو یا بچی، جب بالغ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے اوپر روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ وہ اگر روزہ نہیں رکھتا ہے تو پھر اللہ کے وہ گنہگار ہوگا۔ بچے ہمارے بالغ ہو جاتے ہیں اور روزہ رکھنے کی ہمت اپنے اندر نہیں جٹا پاتے ہیں، اعاذنا اللہ من۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی عملی ٹریننگ کرائیں، عملی مشاقی کرائیں اور انہیں روزہ رکھنے کا پابند بنائیں۔ جب یہ روزہ رکھنے کے پابند ہوں گے، جب یہ نماز کے پابند ہوں گے، روزہ کے پابند ہوں گے، تو ان کے اندر دین سے محبت پیدا ہوگی، دینی شعور پیدا ہوگا، اور یہ بچے کل آج دنیا میں بھی اور کل آخرت میں بھی ہمارے لیے زیادہ راہ ہوں گے۔ ہماری اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگی، ہماری اولاد ہماری نیک نامی کا ذریعہ بنے گی۔ لیکن ہم اپنی اولاد کو دین کے راستے پر نہیں چلائیں گے، دینی تربیت ان کی نہیں کریں گے، تو پھر یہی ہماری اولاد ہمارے لیے بھی، ہمارے سماج و معاشرے کے لیے بھی، سب کے لیے درد سر بنیں گی، اور پھر یہ ہماری نیک نامی نہیں بلکہ ہماری بدنامی کا ذریعہ بنیں گے۔ اس لیے میرے اسلامی بھائیوں، ہم اور آپ روزے کی اہمیت کو سمجھیں اور روزے کا جو پیغام ہے اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کا حقیقی جو مفہوم ہے اس مفہوم کو اپنانے کی کوشش کریں، تبھی جا کر کے ہم اور آپ روزہ کے حقیقی مقصد سے روبرو ہو سکتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم اور آپ سرخروئی اور کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ اور خوش نصیب ہے وہ آدمی فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں
داخل کر لیا گیا۔ ہم میں سے ہر ایک کی یہ تمنا ہوتی ہے، یہ خواہش ہوتی ہے ہر مسلمان کی، ہماری زندگی کا مقصد ہی یہ ہے، ہماری نماز، روزہ، قربانی، زکوٰۃ، حج، یہ سب کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی جنت کے مستحق ہو جائیں، اللہ کے جنت میں داخلہ ہمارا ممکن ہو جائے۔ تو کامیاب ہے وہ شخص جو جنت میں چلا گیا اور جہنم سے بچ گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیاوی رنگینیوں میں دنیا کے چمک اور دمک اور اس کے ڈیکوریشن کے پیچھے ہم اور آپ بھاگنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ دنیاوی زندگی پانی کا بلبلہ ہے، یہ کب پھوٹ جائے، کب یہ دنیا فنا ہو جائے کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے رہتے وقت جب تک صحت ہے، جان ہے، صحت ہے، وقت ہے، ان سب کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے رب کو راضی کرنے کا کام کرے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کی زندگی میں رمضان کی اس مقدس ساعتوں میں ہر طرح سے اللہ رب العالمین کے رحم و کرم اور اس کے فیوز برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس مبارک مہینہ کو ہمارے لیے، آپ کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے باعث و خیر و برکت بنائے، باعث خیر و برکت بنائے۔ اللہ رب العالمین اس رمضان میں ظاہر ہے آج ہم اس ایسی ایئر کنڈیشن مسجد میں اور ایئر کنڈیشن گھروں میں بیٹھے ہوئے ہمارے بعض وہ مسلمان بھی ہیں جنہیں افطار کرنے کے لیے کھجور کا ایک دانہ تک میسر نہیں ہے، سحری کھانے کے لیے پانی کا ایک گھونٹ تک میسر نہیں ہے، کھلے آسمان کے نیچے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ ذرا انہیں دیکھیے اور اپنے آپ کو دیکھیے اور اپنے رب کا شکر گزار بنیے، اور اپنے ان بھائیوں کو دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھے کہ اللہ رب العالمین ان کی غیب سے مدد فرمائے، اللہ رب العالمین ان کی ضرورتوں کی تکمیل فرمائے، اور اللہ رب العالمین جس طرح تو ہمیں خوشیاں عطا کر رہا ہے رمضان کی، اے اللہ ہمارے ان تمام مسلمان بھائیوں کو جو دنیا کے کسی بھی خطے میں بس رہے ہوں، اللہ انہیں بھی تو رمضان کی حقیقی خوشی عنایت فرما مولا کریم۔ اور اللہ اس رمضان کا پیغام یہ ہے، ہم عملی طور پر یہ پیغام دینا چاہتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں رب العالمین تجھ سے کہ اللہ ہمارے ملک میں تو امن و امان کی باد بہاری چلا دے مولا، اے اللہ ہمارے ملک کو ہر طرح کے فتنے اور فساد سے محفوظ رکھ مولا، اے اللہ رمضان کا جو خیر و برکت کا مہینہ ہے، اے اللہ اس کے فیوز و برکات سے ہمارے ملک کو مستفید فرما مولا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔